صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ساری حیات میں دعویٰ کر دیا, مسلمہ اس کا نام تھا. 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے, اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگ گئے کہ عمر بڑی لمبی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ, لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا ماننے کا, اپنا اپنا مزاج ہے. ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا, ایک آنکھ سے کانا تھا, اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا. دونوں آنکھوں سے اللہ نے اسے سزا دی. تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ, ورنہ جو اس کی نام آنے پورا اندھا ہو جاتا ہے. ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا. ایک لنگڑا آیا, ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا, مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی. یہ اس کا حال تھا. پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے, ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں, نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں, اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی, سامنے کچھ بول نہ سکا, جا کے خط لکھا. کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی. یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی. معاذ اللہ. اس نے یہ خط لکھا. نبی پاک نے جواب لکھا, فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں, کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے, حالات بڑے خطرناک ہیں, اس کے گرد بندے بھی ہیں, اور اس کے گھر جانا ہے, مشکل مرحلہ ہے. ایک صحابی تھے چھابڑی فروش, سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا, تو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے, 11-12 بچوں کے باپ تھے. کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے. فٹافٹ اٹھے, کھجور کھا رہے تھے, ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا, میں جاؤں گا. جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر. ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے, بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی, کھا تو لے. کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو, کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا, جلدی ہے مجھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا, گھوڑا دیا, فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا, اس کے گھر جانا ہے. کہا محبوبہ فکر ہی نہ کرے, فکر نہ کرے. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے. اس کا انداز ہی بدل گیا, اس کے طور طریقے ہی بدل گئے. وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی کا, حضور نے بھیجا ہے نا, نبی پاک نے بھیجا ہے نا. انداز ہی بدل گئے, طریقے ہی بدل گئے. مسلمہ کے دربار میں گئے. وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا, وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا, زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں, زور سے گاڑ دیا زمین پہ. مسلمان نظر, کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہیں, ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے, تجھے پتا نہیں چلا کون ہوں؟ کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, وہ خط پڑھتا تھا. مسلمان نے اس کو خط دیا, پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے. اب سب نے سن لیا, اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی, سن لیا سب نے, آگ بگولا ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی, جلال برسانے لگا. اب اور تو کچھ نہ ہوا, سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے, اٹھا تلوار لے کے, کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں, جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے, جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی. فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا, تو ہے ہی جھوٹا. جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ, سارے میرے پہرے دار ہیں, میرے سپاہی ہیں, تلواریں, نیزے, خنجر, تیر, سارے میرے ماننے والے. کیا لفظ ہے, کیا حسن ہے, کیا توانائی ہے. حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے. میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے, تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے, باندھ لیتی ہے, وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھوں. جو جی میں آتا ہے کر, غلامان نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا, تجھے دیکھوں. میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں, جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں, طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں, مشکل ہوتا ہے, تکلیف آئے تو سنبھلنا. یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا, جمعے میں لوگ اٹھیں گے, اللہ مجمع بکھرے گا, اوہ بچھو آ گیا, حالات بگڑ جائے. چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں. حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے تھے, انگلی نہیں, ہاتھ نہیں, کٹ نہیں لگا. مسلمہ اٹھا, اس نے زور سے تلوار ماری, بازو کٹ کے گر گیا, فوارہ نکلا خون کا. او بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل, ذرا تصور کرو, ہاتھ کٹ گیا. حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں, کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, ہمیں آزماتا ہے.
ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے, ہمیں آزماتا ہے, ابھی بھی خیال پوچھتا ہے. فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے, خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے. پھر تلوار ماری, دوسرا ہاتھ کٹ گیا. ذرا سوچنا, غور کرنا, ٹانگ ٹوٹی نہیں, ہڈی نہیں ٹوٹی, ماس نہیں اکھڑا, ہاتھ کٹ کے گرا, 2 ہاتھ گر گئے, زمین پہ گرے. حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا, باز آ جا. اب فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے. ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں. ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا, میدان میں دینا. تو ہمیں ڈرا رہا ہے, چل جو ہوتا ہے کر لے. اس نے خنجر رکھا, تلوار رکھی گردن پہ. فرمایا میں کاٹ دوں گا. فرمایا کاٹتا کیوں نہیں, کاٹتا کیوں نہیں. اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ کھڑے ہوئے. کہتے اس کے ہاتھ کانپتے تھے. حضرت عبید بن زید کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے. قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب. فرمانے لگے وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. جب تلوار چلی, گردن کٹی, تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا. میرے نبی نے اجر بیان کیا, ڈگری جاری فرمائی, سند کی حضور نے. وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے. سارے دروازے اللہ نے کھول. یہ سند جاری کی نبی پاک. ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ. حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا. ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا. وہ لشکر گیا, اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا. فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے, اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے. فرماتے جب میں گیا, جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا. کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا, تیر وہ گرا, اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر. میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کریں تو 5000 فرشتے آتے ہیں, تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے. فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے. میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں, نہ بدری ہوں, نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں, نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں, پر ہوں رسول کا غلام, الصحابی کن نجوم میں شامل ہوں. فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا. حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا.